اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ ایک بھائی کا اپنے حقیقی بھائی سے جو تعلق ہوتا ہے، کلمے کی بنیاد پہ ایک مسلمان کا دوسرے کے ساتھ وہی تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری دنیا کے مومنین ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک مسلمان کو اتنا حساس ہونا چاہیے، اتنا دردمند ہونا چاہیے دوسروں کے لیے کہ جس طرح اپنے جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، اس طرح پوری دنیا میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو، اور آج کل تو پوری دنیا میں مسلمانوں کو تکلیف اور اذیت پہنچ رہی ہے، ان کی عزتیں اور عصمتیں پامال ہو رہی ہیں، ان کے مال و اسباب لوٹے جا رہے ہیں، ان کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، تو ہمیں اس پہ سکون سے نہیں بیٹھے رہنا چاہیے، بلکہ ہر دوسرے مسلمان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا چاہیے، اور جو کچھ بھی ہم دوسروں کو اس تکلیف سے نجات دلانے کے لیے کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا بھائی کسی مشکل اور مصیبت میں پڑا ہو تو ہم خوشی کے شادیاں نہیں بجائیں گے؟ نہیں، ہم اس کے درد کو کسی نہ کسی طریقے سے کم کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس کا زہر جل گیا تو اس کو گھر بنا کر دینے کی کوشش کریں گے، وہ بیمار ہے تو اس کے علاج معالجے کی فکر کریں گے، اس کی کوئی ضرورت ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، جیب میں کچھ نہیں ہوگا تو کسی سے قرض ادھار کر کے بھائی کی مدد کریں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ تو کیا ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے ایسا ہی سوچ رہے ہیں یا ایسا ہی کر رہے ہیں؟ نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کمال درجے کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتا، کیوں؟ جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ہم اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند کریں جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت اور محبت ہو، اور کسی بھی انسان کی تکلیف تمام امت مسلمہ کے لیے تکلیف کا باعث ہونی چاہیے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک عمارت کی مانند ہیں جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ سے جڑی ہوئی ہے، اس کی تقویت کا باعث بن رہی ہے۔ آج مسلمان اس طریقے سے نہیں ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں، ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح جو ہے دنیا کے اندر مسلمان اختلاف اور انتشار کا شکار ہیں، حالانکہ اللہ کی بندگی اور غلامی اور رسول کی اطاعت، قرآن و سنت کی تعلیمات نے پوری دنیا کے انسانوں کو، جنہوں نے بھی کلمہ پڑھا تھا، خواہ وہ کالے ہوں یا گورے ہوں، عربی ہوں یا عجمی ہوں، سفید ہوں یا سیاہ ہوں، ان سب کو جوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حسین گلدستہ بنایا تھا، ایسی حسین مالا بنائی تھی کہ جس کا ہر دانہ دوسرے سے جڑا ہوا تھا، جس کا ہر پھول دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور یہ حسین گلدستہ آج بکھر چکا ہے، انتشار کا شکار ہے۔ آج ہماری صفوں میں اتفاق، اتحاد اور یکجہتی نہیں ہے، تو مسلمان امت مسلمہ ایک کنبے کی مانند ہیں، ایک گھر کی مانند ہیں، ایک خاندان کی مانند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ کالے اور گورے، عربی اور عجمی سب کو جوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلامی اخوت کے سانچے میں ڈال دیا تو مدینے کے اندر ان کے درمیان کیسی اخوت تھی، اللہ اکبر! سلمان فارسی، صہیب رومی، بلال حبشی، لیکن قریش کے خاندان کا ایک بڑا سردار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال حبشی کا نام لیتے تھے تو کہتے تھے سیدنا بلال، ہمارا سردار بلال، اللہ اکبر! آج ہمارے درمیان پھر یہ نفرتیں اور قدورتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ مومن کے لیے باعث رحمت نہیں ہے۔ اللہ نے مومنین کی شان یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ کیا ہیں؟ رحماء بینہم، ایک دوسرے کے لیے ان کا وجود باعث رحمت ہے۔ اور پھر آپ ذرا اس بات پہ غور کیجئے کہ مسلمانوں کو آپس میں پیار و محبت کی لڑی میں پرونے والی چیز کیا تھی؟ وہ کون سا مسالہ تھا جو ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ رہا تھا؟ اس کا نام ہے ایمان۔ آج جتنا ایمان کمزور ہے اتنی باہمی الفت اور محبت کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں۔
اللہ تعالیٰ اس نعمت کی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ اس دین کے ذریعے سے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے، اس کلمے کے ذریعے سے۔ اور اللہ نے اپنے رسول کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ اللہ اکبر۔ آپ اگر زمین کے سارے خزانے جو ہے وہ خرچ کر لیتے تو ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ نہیں سکتے تھے، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی، اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس الفت و محبت کا ذریعہ ایمان ہے۔ اگر ایمان کے اندر اخلاص ہوگا، اللہ کی رضا مطلوب اور مقصود ہوگی، تو پھر ہمارا وجود ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت ہوگا، ہم دیوار کے اندر چونی ہوئی اینٹوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گے، ہمارے درمیان کوئی شگاف نہیں ڈال سکے گا۔ لیکن آج دنیا کے اندر ہمارا حال کیا ہے؟ مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ۔ وہی ایمان جس کے ذریعے سے آپس میں مسلمان جوڑتے ہیں، اور فرمایا ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ اور پھر فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ سلام کیا ہے؟ دوسرے مسلمان کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ کا مال، جان، گھر بار، اولاد، کاروبار، ہر چیز کو سلامت رکھے، اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے۔ جو مومن دوسرے مومن کے لیے اس طرح دعائیں کرے گا وہ اس کو نقصان پہنچائے گا، وہ اس کو تکلیف دے گا، وہ اس کا حق مارے گا، وہ اس کا مال چوری کرے گا، وہ اس کے اوپر ظلم اور زیادتی کرے گا، ہرگز نہیں۔ لیکن آج یہ باہمی الفت اور محبت کمزور پڑ گئی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ ایمان کی کمزوری ہے۔ دلوں کو جوڑنے والے عناصر کیا ہیں؟ صبر و تحمل، ایثار و قربانی، عفو و درگزر، ایک دوسرے کے عیب کی پردہ پوشی، خدمت خلق، کمزوروں کے کام آنا، بیمار کی عیادت کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا، بیواؤں اور یتیموں کا سہارا بننا، اور دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دینا اور خود اپنے حق سے کم پر راضی رہنا۔ سچائی، دیانتداری، حسن ظن، عدل و انصاف۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہی ہے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میری ذات سے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ میں صرف اپنے لیے ہی تو نہیں جی رہا ہوں، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علی صلوا علیہ